آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کا نام ہے زندگی کی کامیابی۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، خواہ جس طبقے سے اس کا تعلق ہو وہ کامیابی چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں ایک مزدور سے پوچھیں تو وہ مزدور بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ جس طبقے سے انسان کا تعلق ہو، کامیابی ہر شخص، ہر طبقے کا انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اور وہ کامیابی ہمیں کیسے ملے گی، کس طرح ہمیں کامیابی ملے گی؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد چند چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیا جائے، ان چیزوں پہ عمل کر لیا جائے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ چند ایک اسباب ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو آج کے اس سیشن کے اندر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ تم میں سے جس شخص نے ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کیا، نیکی کے کام، عمل صالح کہتے ہیں نیکی کے کام۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد نیکی کے کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ فرمایا جس نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کر لیے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ حیات طیبہ سے مراد عمدہ زندگی، پاکیزہ زندگی۔ حیات طیبہ سے مراد مبارک زندگی، خیر و برکت والی زندگی۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کرے گا ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، اور جس شخص کی زندگی پاکیزہ ہو تو یقیناً ایسا انسان کامیاب انسان ہے، ایسے انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ مختصر الفاظ میں، مختصر آپ کے سامنے ایمان کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان سے مراد عقیدہ ہے، کہ جس نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کو عقیدے کی تعلیم دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے لوگوں تم اپنا عقیدہ درست کر لو، ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تفلحو، کامیابی دنیا کے اعتبار سے کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی۔ الغرض، ہر قسم کی کامیابی تمہیں عقیدے کی وجہ سے ملے گی، ایمان کی وجہ سے ملے گی۔
کہ اس پوری کائنات میں ایک خالق ہیں اور ایک ہی مالک ہیں اور ایک ہی مربی ہے اور ایک ہی ذات ہے جو معبود برحق ہے، کہ جو عبادت کے لائق ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رب ہونے کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، الہ ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلم کا۔ فرمایا جس نے اپنے اس عقیدے کو درست کر لیا اور عقیدے کے بعد عمل صالح کے میدان میں یا عمل صالح کے دائرے میں اپنے آپ کو لے آتا ہے، فرمایا کہ اس کی زندگی مبارک زندگی ہے، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے اور اس کی زندگی عمدہ اور پیاری زندگی ہے۔ ناظرین کرام، عمل صالح ایک جامع ترین لفظ ہے۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح کی مختلف شکلیں، عمل صالح کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمل صالح کی پہلی صورت یا پہلی شکل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ نماز فرض ہے مسلم پر، مسلمان پر فرض ہے، اسلام کے اساسی ارکان میں سے ہے۔ نماز کی بڑی تاکید کی ہے شریعت اسلامیہ نے۔ نماز کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ نماز کی دعوت اور نماز کی طرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امت کو دعوت دیتے رہے ہیں، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز کی ادائیگی کی وجہ سے آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً کامیاب ہیں وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز بڑے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کامیابی کن کو ملے گی؟ جو نمازی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور بڑے تیقن کے ساتھ، صیغہ ماضی کے ساتھ، اور صیغہ ماضی پر حرف قد کی تاکید کے ساتھ، یعنی بار بار تاکیدیں لگا کر اللہ تبارک و تعالی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ کامیابی کن کا مقدر ہے؟ فرمایا جو نمازی ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً وہ انسان کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک بنا لیا
جس نے اللہ کا ذکر کیا فصلا اور نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ تو عمل صالح کی پہلی شکل، عمل صالح کی پہلی صورت آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی، نماز کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ عمل صالح کی دوسری شکل کیا ہے؟ عمل صالح کی دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت عمل صالح کی ہے ذکر و اذکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا حرف تنبیہ ہے، عربی میں اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں کہ خبردار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، ذہن کا سکون ہے اللہ کی یاد میں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور میں جس نے مجھے یاد نہیں کیا، جو شخص مجھے یاد نہیں کرتا، ہم اسے دنیا میں بھی عذاب چکھاتے ہیں اور آخرت کے دن بھی وہ عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان لہ معیشۃ ضنکا، ایسے انسان کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ضنکا تنگی کو کہتے ہیں، معیشت سے مراد زندگی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا دوسرا عذاب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اسے نابینا کر کے اٹھائیں گے، یعنی اس کی بینائی لے لی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے میرے پروردگار، میں تو دیکھنے والا تھا، صاحب بصیرت تھا، آج تو نے میری بینائی کو لے لیا ہے۔ اللہ رب کریم فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر میرے احکام کو بھلا دیا، میرا ذکر نہیں کیا، آج ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر کرنے سے دلوں کا اطمینان، دل مطمئن ہوتا ہے، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، انسان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو پھر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، مصائب کا شکار ہو جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، پھر آپ کو غم ہوتا ہے نعمتوں کے چھن جانے کا کہ میرے پاس فلاں نعمتیں تھیں، میرے پاس فلاں نعمتیں تھیں، آج وہ میرے سے لے لی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں اس پر مزید تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے سامنے عمل صالح کی جو مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عمل صالح کی پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کی باقاعدگی کی جائے اور نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ عمل صالح کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی پابندی کی جائے، اور جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی آپ قرأت کریں، قرآن کریم کو آپ پڑھا کریں، قرآن کریم کو آپ سنا کریں، قرآن کریم کو سمجھنے کی آپ کوشش کیا کریں۔ یہ ماہ رمضان
یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کی باقاعدگی کریں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ تیسری صورت، عمل صالح کی تیسری صورت دعائیں ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حیی کریم، کہ تمہارا پروردگار وہ حیا والی ذات ہے، وہ کریم اور مہربان ذات ہے۔ فرمایا جب انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے یا اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے پیارے بندے کو کیسے رد کر دوں، کیسے خالی لوٹا دوں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، من یدعونی، کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے، استجیب لہ، میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا والوں سے مانگا جائے تو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب کائنات اگر اس سے نہ مانگا جائے تو نہ مانگنے پہ وہ ناراض ہو جاتا ہے اور مانگنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اسے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، قرآن کریم کے اندر ان کی دعائیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین دعائیں سکھائی ہیں۔ غموں کے وقت، مشکلات کے وقت دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم انی عبدک وابن عبدک ابن امتک، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ بہت پیاری دعائیں ہیں اور مختصر دعائیں ہیں، لمبی دعائیں نہیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے عمل صالح کی۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک ساعات میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، رات کے آخری حصے میں دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اذان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں،
اور اسی طرح سجدے کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اسی طرح نماز فرض کی ادائیگی کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اسی طرح جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیں۔ اور یہ مختلف اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے۔ والدین اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اور مسافر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے حق میں دعا کرے۔ مریض سے درخواست کی جائیں کہ مریض آپ کے حق میں دعا کریں، تو ایک کی دعا دوسرے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی گھڑیوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ تو یہ عمل صالح کی تیسری صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ عمدہ زندگی، بہترین زندگی، مبارک اور برکت والی زندگی کس طرح ملے گی؟ فرمایا کہ عمل صالح سے، عقیدے کے بعد عمل صالح سے۔ اور عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ نماز کی ادائیگی، ذکر و اذکار کی ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کریں۔ یہ بھی عمل صالح کی ایک شکل ہے۔ عمل صالح کی چوتھی شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمل صالح کی چوتھی صورت ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ آپ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ فرمایا یہ قوم اہل قرى، یہ بستی والے، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، اگر یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کھول دیتے ہیں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لیکن ان قوموں نے تقوی اختیار نہیں کیا تو ہم نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی زندگی اور اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ کیا آپ کہیں راستے سے ہٹ تو نہیں گئے، تب تو آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا کرتے ہیں ہر قسم کی تنگی، مصیبت اور مشکلات سے۔ مخرج کہتے ہیں چھٹکارے کو، اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقوی کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمائے کہ تمام تنگیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تقوی اختیار کر کے دیکھیں تو صحیح ہمارے معاملات کیسے آسان ہوتے ہیں، اور ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی باتیں ہیں، اس پر مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ میں عمل صالح کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو عمل صالح کی پہلی صورت نماز کی ادائیگی ہے۔ عمل صالح کی دوسری صورت ذکر و اذکار کی پابندی ہے۔
अमल सालेह की तीसरी सूरत अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। अमल सालेह की चौथी सूरत तकवा और परहेजगारी इख्तियार करना। अमल सालेह की पांचवी सूरत क्या है कि आप इनाबत इल्लाह, अल्लाह की तरफ आप रुजू करें, अल्लाह की तरफ आप वापस आ जाएं, वापस पलट आइए अल्लाह की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वाले खालिस अल्लाह से तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाहु अकबर। चार फायदे अल्लाह ताला ने इस मकाम पे बयान फरमाए हैं तौबा इस्तिगफार के। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। जब तुम्हारे गुनाह ही नहीं होंगे तो तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हें क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेंगे और हम तुम्हें नूर अता करेंगे। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। तौबा के चार फायदे। पहला फायदा गुनाह मिट जाएंगे। दूसरा फायदा अल्लाह फरमाते हम तुम्हें जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत मिलेगी तौबा इस्तिगफार की वजह से। तीसरा फायदा अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या, हम क़यामत के दिन तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे और क़यामत के दिन हम तुम्हें नूर अता करेंगे, रोशनी अता करेंगे। वो नूर और रोशनी जिसका सवाल अंबिया भी कर रहे होंगे, अल्लाह ताला से नूर मांग रहे होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तौबा करने वालों को क़यामत के दिन नूर अता करेंगे। फिर फरमाया या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम। ये हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खिताब है। कहने लगे कि ऐ मेरी कौम से माफी मांगो, इन्नहु कान गफ्फारा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें माल अता कर देंगे और अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता कर देंगे। यानी माल में इजाफा, औलाद में इजाफा, जायदाद में इजाफा, कुव्वत में इजाफा। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, डबल कुव्वत अल्लाह ताला अता फरमाएगा और अल्लाह माफ भी कर देगा। तो ये तौबा इस्तिगफार ये बेहतरीन अमल है। आप हमेशा अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते रहा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये एक बेहतरीन सूरत है अमल सालेह की। 5 सूरतें आपके सामने पेश की हैं अमल सालेह की। छठी सूरत क्या है कि आप लोगों के काम आए। लोग, इंसानियत अगर मुश्किलात में है तो आप उनके गमों को दूर कर दें, उनकी मुश्किलात को दूर कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया, फरमाया जिस इंसान ने किसी के गमों को दूर कर दिया, दुनिया के गम दूर कर दिए, अल्लाह ताला उसके आखिरत के गमों को अल्लाह दूर कर देगा। नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, फरमाया जो आसानी पैदा करता है किसी के लिए, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। फरमाया जो किसी के ऐबों पे पर्दा डालता है, अल्लाह ताला उसके ऐबों पे पर्दा डालते हैं। फरमाया जब तक एक मोमिन अपने मोमिन भाई के तामुन में रहता है उस वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसके तामुन में रहते हैं। तो ये लोगों के काम आना, दुखी इंसानियत के काम आना, तो इससे आपकी जिंदगी को सुकून मिलेगा,
آپ کی زندگی پروقار بنے گی، آپ کی زندگی عزت والی زندگی ہوگی، آپ کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو اچھا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو اچھا کر دیں گے۔ تو یہ عمل صالح کی بہترین شکل ہے، یہ عمل صالح کی بہترین صورت ہے۔ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے، آپ اسے لباس خرید کر دے دیجئے۔ اگر کسی کے پاس پینے کا انتظام نہیں ہے تو آپ اس کے لیے مشروب کا انتظام کر دیجئے۔ اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو آپ اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ یہ بہترین، یہ لوگوں کے کام آنے کی بہترین شکلیں ہیں، بہترین صورتیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل صالح ہے۔ تو عمل صالح میں نماز ہے، عمل صالح میں ذکر و اذکار ہیں، عمل صالح میں دعائیں ہیں، عمل صالح میں تقوی پرہیزگاری ہے، عمل صالح میں توبہ استغفار ہے، عمل صالح میں یہ ہے کہ آپ دکھی انسانیت کے کام آئیں۔ عمل صالح کی ایک بہترین شکل یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نافرمانی کی بس شدید۔ اور یہ شکر کیسے کرنا چاہیے؟ زبان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے سے، اب زبان مبارک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم نے تمہیں علم عطا کیا، تمہیں بادشاہیاں عطا کی، تمہیں حکومتیں عطا کی ہیں، لہذا تم ہمیشہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ تہجد کی پابندی سے۔ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قیام کرتے ہیں تو آپ کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ چکی ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ الم یجدک یتیما فآوا، کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا دیا، کائنات کا امام بنا دیا۔ تو یہ شکر، یہ بہترین ایک شکل ہے عمل صالح کی۔ اور شکر کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ صبر کرتے رہا کریں۔ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، اگر بیماری آ جاتی ہے تو آپ صبر کریں، مشکل آ جاتی ہے تو آپ صبر کریں، اگر پیارے آپ سے جدا ہو کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، اولاد چلی گئی ہے تو آپ صبر سے کام لیں، والدین چلے گئے ہیں تو آپ صبر سے کام لیں، کوئی نعمت آپ سے چلی گئی ہے، چھن گئی ہے تو آپ صبر سے کام لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، غم آئیں گے، تو آپ نے ان تمام حالات میں آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، سلامتی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جو صابرین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو آپ ہمیشہ آپ جو ہے وہ صبر کرتے رہا کریں۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ دنیا میں قناعت اختیار کیا کریں کہ آپ ہمیشہ اپنے سے جو آپ کے کم درجے کے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھا کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ ان کی طرف نہ دیکھا کرو کہ جو آپ سے جن کی زندگی جو ہے وہ یعنی وہ کیا ہے، زیادہ آسائشوں والی ہے، زیادہ آرام اور سکون والی ہے، آپ ہمیشہ ان کو دیکھا کرو جو آپ سے کم لوگ ہیں، جو کم طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس نعمتیں ہیں۔ جب آپ یہ توازن اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ حقیر نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اگر ان کو ہم اختیار کر لیں تو ہماری زندگی ایک بہترین زندگی اور کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد عمل صالح اختیار کریں، اور عمل صالح کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ نماز کی ادائیگی، ذکر و اذکار کی پابندی، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، توبہ استغفار کرتے رہا کریں، صبر اور شکر سے کام لیا کریں، اور لوگوں کے کام آپ آئیں دکھی انسانیت کے، اور قناعت اختیار کریں۔ یہ تمام اعمال صالحہ کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا جو شخص ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم اسے ایک بہترین زندگی، کامیاب زندگی عطا کریں گے، مبارک زندگی، برکت والی زندگی، باوقار زندگی، خوشحال زندگی، اطمینان اور سکون والی زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ تو اگر ہمارا معاشرہ، اگر ہمارے لوگ ان چیزوں کو اپنا لیں، ایمان اور عمل صالح کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے، مشکلات اور مصائب دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔